بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کن کن چیزوں کے کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کفریہ جملہ بولنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے، نکاح ایک تو طلاق دینے سے ٹوٹتا ہے، چاہے صریحی طلاق ہو یا کنایہ میں ہو۔ کنایہ کا مطلب الفاظ گول مول ہوں لیکن آپ کی نیت طلاق کی تھی، جیسے آپ نے اپنی بیوی کو کہہ دیا آج سے تمہارا میرا تعلق ختم۔ اس میں نیت اگر طلاق کی ہوگی تو ہوگی، ورنہ طلاق نہیں ہوگی۔ اور صریحی الفاظ میں جو ہوتے ہیں جیسے ڈائیورس کا لفظ یا طلاق کا لفظ، اس میں نیت ضروری نہیں ہے۔ تو ایک تو اس سے ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا نکاح ٹوٹتا ہے کافر ہو جانے سے، مردد ہو جانے سے، کفریہ جملہ بولا جس کا کوئی دوسرا مطلب بنتا ہی نہیں ہو، صاف طور پر اسلام سے انکار کر دیا، میں اسلام کو نہیں مانتا، معاذ اللہ نقل کفر ایسا جملہ بول دیا، یا اسلام کے کسی حکم کا مذاق اڑایا بالکل واضح لفظوں میں، جس سے صاف پتہ چل رہا ہو کہ یہ اسلام کو نہیں مانتا، مردد ہو جائے گا تو بھی اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یا ختم نبوت سے انکار کر دیا، لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ بہت لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے، وہمی ہو جاتے ہیں، جیسے کہ عورتیں بولتی ہیں میرے میاں نے یوں بول دیا تھا، وہ کافر تو نہیں ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واضح لفظوں میں جب تک کوئی مردد نہیں ہوگا، صاف پتہ چل رہا ہو کہ یہ اسلام کو نہیں مانتا، ایسے الفاظ کہے۔ اور تیسرا، یہ نکاح جب خراب ہوتا ہے جب محرم رشتوں میں کوئی سیکشول فزیکل ریلیشن ہو جائے، خدا نخواستہ جیسے کہ ساس اور داماد کا ریلیشن ہو گیا، سسر اور بہو کا ریلیشن ہو گیا، تو اس سے بھی میاں اور بیوی کا رشتہ خراب ہو جاتا ہے۔ شریعت کا اصول ہے کسی عورت سے آپ کا سیکشول فزیکل ریلیشن ہے تو اس کی ماں اور بیٹی سے آپ کا ریلیشن نہیں ہو سکتا۔ تو جب اپنی بیوی کی ماں سے ریلیشن ہو گیا تو اب اس کی بیٹی سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اکثر و بیشتر آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ سسر بہو سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، یا داماد گھر آتا ہے تو ساس اس کو سینے سے لگا لیتی ہیں۔ وہ بات ٹھیک ہے کہ داماد بیٹوں کی طرح ہوتا ہے، لیکن شریعت میں احتیاط ہے، داماد کے سر پہ ہاتھ رکھیں، بس ہاتھ ملانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان رشتوں میں تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے اور احتیاط کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ ویسے بھی غیرت کے بھی خلاف ہے اور یہ شرم کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جن میں لازمی خیال کرنا چاہیے، تو اس میں وہمی بالکل نہ بنے۔ جب تک کہ کوئی یقینی بات نہ ہو تو بلا وجہ اس بات کو پوچھنا بھی نہیں چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شیطانی اور وہمی معاملات سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔